اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج قاری صاحب نے 1.5 پارہ پڑھا ہے۔ اس میں 15 سپارے کا آخری نصف اور 16واں سپارہ مکمل پڑھا گیا ہے۔ اس میں سورہ کہف، سورہ مریم اور سورہ طٰہٰ کی تلاوت ہوئی ہے۔ سورہ کہف یہ وہ صورت ہے جس کے بارے میں احادیث میں اس کے بہت سے فضائل آتے ہیں کہ جو بندہ ایک جمعے سے دوسرے جمعے میں پڑھے، یعنی ہر جمعے کی اس کی فضیلت ہے کہ آپ جمعے کے اندر اس سورہ کہف کی آپ تلاوت کیے کریں، اس سے خیر و برکت رہتی ہے۔ سورہ کہف یہ وہ صورت ہے کہ مشرکین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کیے تھے کچھ، یہ مدینہ کے جو یہودی تھے ان سے، اہل کتاب، ان سے وہ اعتراضات سیکھے تھے کہ ان کے پاس خود تو علم نہیں تھا مکہ والوں کے پاس، لیکن ان سے کہا تھا کہ ہم کون سے ان سے سوال و جواب کریں کہ جس سے ہمیں پتہ چلے کہ یہ ان کے پاس علم ہے کہ نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ تو یہودیوں نے ان کو سکھایا تھا، چونکہ ان کی اپنی کتابوں میں یہ سوالات اور ان کے جوابات موجود تھے۔ سوال 3 یہ ہوئے تھے کہ اصحاب کہف کون تھے، اور موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کی ملاقات کہاں ہوئی اور کیا واقعہ پیش آیا، اور ذوالقرنین کون تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ میں کل اس کا جواب دوں گا۔ ان کو امید تھی کہ وہی آئے گی، ان کے اعتراض، ان کا جواب مجھے مل جائے گا۔ تو جب وہ یہ وعدہ کیا تھا اس وقت لفظ انشاءاللہ نہیں کہا، اگر اللہ چاہے۔ تو پھر وہی کچھ دن مؤخر ہوئی، مشرکین کو ایک طرف پروپیگنڈے کا حکم، یعنی کہ موقع بھی ملا کہ جی ہم نے سوالات کی جواب نہیں مل رہے۔ پھر یہ پوری صورت اتری اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہا گیا اور مسلمانوں کو بھی کہ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، کہ اگر آپ آئندہ مستقبل کے بارے میں کوئی کام کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے حکم یہ ہے کہ آپ انشاءاللہ کہہ دیا کریں کہ اگر اللہ چاہے۔ اصحاب کہف کے بارے میں آیا ہے کہ اس وقت کے جو بادشاہ تھا وہ بت پرست، یہ کچھ شہزادے تھے کہ اس کے اوپر ایمان نہیں لائے، صرف اللہ کے اوپر ایمان لائے تھے۔ بادشاہ نے ان کو پکڑنے کے لیے فوج بھیجی، یہ بھاگتے بھاگتے غار میں چلے گئے۔ اس وقت کو تبھی ساتھ تھا ان کے، بہرحال غار میں چلے گئے اور وہاں اللہ تعالیٰ نے ان کو سلا دیا۔ تو سلانے کے بعد وہ ڈھونڈتے رہے ان کو، لیکن نہیں مل سکے، اللہ تعالیٰ نے چھپا دی ان سے وہ چیز۔ 309 سال تک یہ مسلسل سوتے رہے، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو جگایا۔ جس وقت جگایا اس وقت اب سلطنتیں تبدیل ہو چکی ہیں، اور اب جو بادشاہ ہے وہ موحد ہے، اور اس کی قوم کے اندر کچھ سوالات اٹھتے ہیں کہ قیامت برحق ہے کہ نہیں، قیامت کے اندر ہم کیسے اٹھیں گے، کیا حساب و کتاب ہوگا، یہ کیسے اٹھنا ہے۔ تو اس کے جواب آپس میں سوچتے تھے، ان کا جواب اس شکل میں ان کو مل گیا کہ جو دنیا کے اندر کو اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا کہ 3 صدیوں کے بعد میں نے ایک بندے کو اٹھایا، لوگوں کو جگایا، ان کی حالت خود دیکھ لو آپ۔ بہرحال یہ پورا واقعہ مکمل تفصیل کے ساتھ یہاں پر ہے اس میں، اور اس میں یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کی ملاقات ہے۔ اس ملاقات میں خضر علیہ السلام چونکہ اللہ کے وہ پیغمبر جن کے ذمہ تکوینی امور تھے، یہ تشریعی امور تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذمہ، ان دونوں کی ملاقات ہوئی، تھوڑا عرصہ آپس میں ساتھ رہے۔ تو کچھ واقعات ایسے ہوئے ان سے، جس طرح کشتی میں بیٹھے، کشتی والوں نے ان کو نیک سمجھ کے کرایہ نہیں دیا، اور حضرت خضر علیہ السلام نے ان کی کشتی کو عیبدار بنا دیا، تختہ تھا وہ توڑ دیا اس کا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اعتراض کیا کہ ایک تو انہوں نے ہم سے کرایہ نہیں دیا، اوپر سے آپ نے ان کی کشتی توڑ دی ہے۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے ان سے کہا تھا کہ آپ نے میرے ساتھ رہنا ہے تو اعتراض نہیں کرنا، یہ پہلا آپ کا اعتراض ہوا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا مجھ سے بھول ہو گئی، پھر نہیں کروں گا اعتراض۔ آگے گئے تو ایک بچہ تھا، اس کو قتل کر دیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام پھر خفا ہو گئے کہ یہ کام کیوں کیے، تو انہوں نے کہا کہ یہ دوسرا اعتراض آپ نے کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ اس کے بعد اگر میں نے کوئی اعتراض کیا تو پھر آپ ہم ساتھ چلو، آپ مجھے ساتھ نہ رکھیں۔ آگے گئے تو ایک بستی والے تھے، ان سے مہمان نوازی، کھانے کا وقت تھا، انہوں نے کھانا نہیں دیا۔ تو ایک دیوار تھی وہ بالکل گر رہی تھی، حضرت خضر علیہ السلام نے وہ وہاں پر اس کو صحیح کیا، مزدوری کی، اسی لیے اس کو ٹھیک کیا، اس کو ٹھیک کر کے ان سے مزدوری بھی نہیں دی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اعتراض کیا ان پہ کہ
یہ لوگ تو آپ کو ہمیں کھانا نہیں دے رہے تھے اور آپ نے بغیر ان کی اس کے کام بھی ان کو کر کے دیے، تو نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تو موسیٰ خضر علیہ السلام نے پھر ان کہا کہ بھئی حاذا فراق بینی و بینک، اب بس اس کے ساتھ مزید ہم کٹھے نہیں رہ سکتے۔ پھر وہ جو 3 کام کیے تھے ان کے پھر جوابات بھی ان کو دیے، اور کہ میں نے یہ کیوں کام کیا، ان کے جوابات یہاں دیے گئے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی ایک جو انتہائی اہم ضروری چیز یہ کہ حضرت خضر علیہ السلام نے ساتھ یہ کہا کہ وما فعلت عن امری ذلک تأویل ما لم تستطع علیہ صبرا، یہ جو جتنی میں نے کام کی یہ میں نے اپنے آرڈر سے نہیں کیے، مجھے اوپر سے اللہ کا آرڈر تھا تو میں نے یہ کام کیے، اپنے اس سے میں نے نہیں کیے۔ اگر ذوالقرنین کا واقعہ آتا ہے بہت تفصیل سے، یاجوج ماجوج کا آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ذوالقرنین کو یہ طاقت دی، قوت دی، انہوں نے یاجوج ماجوج کو روکا اور دیوار بنا دی۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ یہ دیوار کہاں پہ ہے، کہ ہم نے سارا اس کو زمین کو چھان مارا، تو اس زمین جو ہمارے ہے سیٹلائٹ ہے، بہت دنیا نے ترقی کر لی ہے، لیکن وہ ترقی کہاں چلی گئی؟ اب ایک نظر نہ آنے والی چیز سے تو ساری دنیا بند ہو کر لے گئی ہے۔ اس وقت جو حالات چل رہے ہیں تو ہم کہتے ہیں ہم نے اتنی ترقی کر لی ہے، ہماری ترقی جہاں تک بھی پہنچ جائے وہاں اللہ کے پیغمبر اس کے علم تک وہ نہیں پہنچ سکتی۔ بہرحال کچھ عرصے پہلے، 1.5 سے 2 پہلے کی بات ہے کہ ملیشیا کا ایک طیارہ اڑا تھا، مسافر طیارہ، آج تک وہ نہیں ملا کہ وہ کہاں چلا گیا، غائب ہو گیا، نہ اگر کہیں گرا ہے ٹکڑے کہاں پہ چلے گئے، بھی پوری ٹیکنالوجی اس کے لیے لگا لی کہ نہیں پتہ چلا۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ اس وقت بھی زمین کے کچھ ایسے حصے ہیں جن میں ہمیں پورا مکمل علم نہیں ہے اس کے بارے میں۔ بہرحال یہ اللہ کی وہ ہے، اللہ تعالیٰ کی قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ کل قیامت کی قرب قیامت میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ یاجوج ماجوج کو چھوڑیں گے تو وہ ہر علاقے سے، ہر طرف سے وہ نکلیں گے پھر وہ۔ اور اسی سورہ کاف کے اندر قیامت کے حالات کا بھی ذکر ہے، مثالوں کے بھی ساتھ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی زندگی کو بھی سمجھایا۔ وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ۔ کل قیامت کے بارے میں نامہ اعمال کے اندر جب انسان کو ملے گا تو وہ کہیں گے مَا لِهَٰذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا، کہ یہ نامہ اعمال عجیب چیز ہے، اس میں میری چھوٹی سے چھوٹی چیز، بڑی چیز، سب کچھ اس کے اندر لکھا ہوا ہے۔ اور وہ بالکل آج کل تو یہ پہلے یہ بات سمجھ نہیں آتی تھی کہ یہ نامہ اعمال کے اندر چیز کیسی لکھی ہے۔ آج کل انسان CCTV کیمرہ ہے، آپ جو کچھ کریں وہ ریکارڈ ہوتا ہے، CCTV کے کیمرہ کے سامنے جو کچھ ہو آپ کو پتہ بھی نہیں ہو کہ انسان کی حرکات و سکنات، وقت، ٹائم، سب کچھ ریکارڈ ہو جاتا ہے۔ مجھے انسان مزید ترقی کرے گا، اور اللہ تعالیٰ نے تو پہلے یہ بتا دیے۔ افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا۔ سورہ کہف کی جو آخری رکوع ہے یہ بھی ہمارے لیے عبرت ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں آپ کو بتاؤں قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، کہ اعمال کے لحاظ سے سب سے زیادہ انسان جو خسارے میں وہ کون ہے؟ الذین یحسبون انہم، جو وہ بندہ جو انسان نیک اعمال کرتا ہے، وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، نیک اعمال کرتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ میں نیک اعمال کر رہا ہوں، لیکن اس کو نیک اعمال کا کوئی اجر نہیں ملے گا، اس لیے کہ عقیدے کے لحاظ سے وہ بندہ مسلمان نہیں۔ تو نیک اعمال کے لیے پیچھے عقیدہ بھی ہونا ضروری ہے کہ عقیدہ اسلام والا ہو اس کا۔ آگے سورہ مریم ہے، سورہ مریم میں انبیاء کے واقعات تسلسل کے ساتھ، اس میں حضرت زکریا علیہ السلام سے ابتدا ہوئی واقعے کی۔ حضرت زکریا علیہ السلام اللہ کے دربار میں بار بار مناجات دعا کر رہے کہ اللہ مجھے اولاد دے دے، اور اولاد ان کو بڑھاپے تک نہیں ملی، نبی ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو اولاد بھی بڑھاپے میں، اس کا ذکر۔ حضرت مریم کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیسے ملے، وہاں ان کو پورا واقعہ بہت تفصیل سے ذکر ہے، اور اس میں قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو ہے وہ قول ذکر ہے اس میں، اور اس واقعہ ذکر ہے اس میں تفصیل سے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنے والد کے ساتھ مناظرے کا ذکر ہے، بہت تفصیل سے اس کو سمجھا رہے ہیں بار بار کہ آپ ان بتوں کی عبادت کرتے ہیں تو نہ سنتے نہ دیکھتے، نہ اس میں نفع ہے نہ ضرر ہے، خواہ مخواہ کے پیچھے آپ لگے ہوئے ہیں۔ تو بار بار سمجھانے پہ ان کے والد نے ابراہیم کو کہا قال لئن لم تنتهِ لأرجمنك واهجرني مليا، اگر آپ باز نہیں آئے تو میں پتھروں سے آپ کو مار دوں گا۔ والد نے کہا
क़ाल सलामुन अलैक अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी इन्नहु कान बी हफ़िया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं फिर आपके लिए दुआ मग़फ़िरत ही कर सकता हूँ कि दुआ मग़फ़िरत। और अल्लाह ताला फरमाते हैं कि काफिर के लिए तो दुआ मग़फ़िरत है ही नहीं। तो जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ये पता चला कि काफिर के लिए दुआ मग़फ़िरत नहीं और मेरे वालिद काफिर हैं तो छोड़ दिए कि दुआ मग़फ़िरत भी इसमें। सूरह मरियम की जो आखिरी रकू है इसमें कुफ्र शिर्क के मुतालिक बहुत सख्त वो है। अल्लाह फरमाते हैं जब कोई कुफ्र कलमा कुफ्र ज़मीन पे बोलता है तो वो इतना सख्त है गोया कि अन तखिरुल जिबाल हद्दा अन दाउल रहमान। ये इस तरह है कि गोया कि पहाड़ फट जाए या आसमान फट जाए, इसमें तकादु समावात यतफ़त्तरन मिन फ़ौक़िहिन्ना। और इसकी जो आखिरी आयत है वकम अहलकना हल तुहिस्सु मिनहुम मिन अहदिन औ तस्मअु लहुम रिज़ा, ये जो आखिरी आयत है इसमें जो लोग दुनिया से चले जाते हैं उसके मुतालिक है कि जो एक दफ़ा दुनिया से चला गया उसकी कहानी ख़त्म। बिल्कुल हम ये समझते हैं कि शायद ये हमारा अपना है, जानने वाला करीबी रिश्तेदार, अज़ीज़ भाई बेटा वालिद शायद वापस आए, उम्मीद होती है। लेकिन रफ्ता रफ्ता में यूँ पता चलता है बिल्कुल वो उसने हल तुहिस्सु मिनहुम मिन अहदिन औ तस्मअु लहुम रिज़ा, वो जो आहट होती है वो आहट भी सुनाई नहीं देती, बिल्कुल ख़त्म हुए थे उसके दुनिया से मामला। सूरह ताहा के अंदर इब्तिदा में अल्लाह जल्ल शान ने अपनी सिफ़ात और बड़ाई का जिक्र किया है। इसमें आगे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या बहुत तफसील से ज़िक्र है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को पैगम्बरी जो मिली उसका ज़िक्र है। और इसमें जब हज़रत हारून और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को भेजा तो इसमें एक जुमला अल्लाह जल्ल शान ने इरशाद की जो मेरे और आपके लिए, फ़क़ूला लहू क़ौलन लय्यिना लअल्लहु यतज़क्करु औ यख़शा, कि जब आप फ़िरौन के दरबार में जाओ तो उसके साथ जाकर नरम अंदाज से गुफ्तगू करना, शायद कि वो मान ले। अब अल्लाह ताला को इल्म है कि वो नहीं मानना, ये भी इल्म है कि वो बड़ा काफिर है, ये भी इल्म है कि वो एक लोगों को जालिम भी है, मुशरिक भी है, लोगों को अपने सामने सीधे करवा रहा है, अना रब्बुकुमुल आला का दावा कर रहा है। और पैगम्बर बिल्कुल बरहक है, लेकिन इसके और पैगम्बर के साथ पूरी कुव्वत पूरी पावर भी है। इसके बावजूद पैगम्बरों को ये कहा गया कि आपने नरम अंदाज से बात करनी है। तो ये नरम अंदाज कौल लय्यिना ये मेरे और आपके लिए कि हम आपस में घरेलू ज़िंदगी में भी एक माशरती ज़िंदगी में कौल लय्यिना नरम अंदाज से एक दूसरे के साथ गुफ्तगू करें। हम में से अगला बंदा इतनी गलती भी नहीं होता जितना फ़िरौन है, हम में इतनी पावर भी नहीं होती जितनी कि मूसा अलैहिस्सलाम के पास पावर है। इसके बावजूद अल्लाह कहते हैं कि आप नरम अंदाज से गुफ्तगू करें। मूसा अलैहिस्सलाम का फ़िरौन के साथ मुकाबला, जादूगरों के साथ तफसील, उसके बाद जो है वो सामरी जो उन्हें बहकाया था उसका ज़िक्र है इसमें। और इसी सूरह ताहा के आखिर में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का वो वाक़या जो जन्नत का वो फल खा लिया था उसमें जिससे अल्लाह ताला ने रोका था, उसके बारे में इसका ज़िक्र है उस वाक़े का। और वो आखिर में जो आयत है उसमें अल्लाह जल्ल शान ने मिसाल देकर समझाया कि बल्कि ये कहा कि जो बंदा दुनिया के अंदर अल्लाह ताला के अहकाम से एराज़ करेगा तो अल्लाह जल्ल शान कल क़यामत को उसको अंधा बेदार करेंगे, उठाएंगे तो अंधा होगा, उसकी आँखें नहीं होंगी। और वो कहेगा कि काल रब्बी लिमा हशरतनी आमा वक़द कुन्तु बसीरा, कि अल्लाह मेरी तो आँखें थी दुनिया में, आज आपने मुझे अंधा क्यों उठाया। काल रब्बी लिमा हशरतनी आमा वक़द कुन्तु बसीरा काल कज़ालिका अततका आयातुना फ़नसीतहा व कज़ालिकल यौम तुनसा। दुनिया के अंदर मैंने आपके लिए कुरान पाक भेजा, आयात भेजी, निशानी भेजी, लेकिन आपने उन सारे अहकाम से एराज़ किया। जिस तरह आपने दुनिया के अंदर हमें बुला दिया था, हमने आखिरत में आपको बुला दिया। अल्लाह से दुआ है कि इसको करने का रब्बना फ़ग़फ़िर लना ज़ुनूबना वग़फ़िर लना सय्यि'ातिना वरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी